الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العالمین کا کروڑ شکر ہے کہ جس ذات نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ کتنے لوگ ہم میں جو پچھلے سال رمضان المبارک میں موجود تھے آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ ہمیں اس نے ایک دفعہ پھر رمضان المبارک جیسا عظیم اور مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے، اور دعا گو ہوں اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں لمحے لمحے کے اندر، ساتھ ساتھ کے اندر، گھڑی گھڑی کے اندر اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لمحہ لمحہ ساتھ ساتھ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں رمضان المبارک کی ویسے قدر اور عزت عطا فرمائے جیسے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں رکھی ہوئی تھی۔ آج ہم اس کے لمحات کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں جیسے عام مہینوں کے اندر ہمارے لمحات گزر جاتے ہیں، حالانکہ اس کا لمحہ لمحہ ساتھ ساتھ گھڑی گھڑی بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے، فرمایا تم تمنا کرو گے کہ یا اللہ ہمارے لیے پورے سال کو رمضان بنا دے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، وفی روایت اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک خاص اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر شفقت اور مہربانی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے رمضان المبارک کا ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھود دیتا ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کتاب الجہاد کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ تعالی بعد اللہ تعالی وجہہ من النار 70 خریفا۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اللہ تعالی اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کا 10 گنا تک اضافہ کر دیتا ہے، جیسے سورۃ انعام کے اندر آیت نمبر 161 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور اگر اللہ چاہے تو انسان کی نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دے۔
جیسے صورت بقرہ کے اندر آیت نمبر 261 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 700 گنا تک اللہ رب العالمین اضافہ فرما دیتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی نیکی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا اجر بغیر حساب و کتاب کے عطا فرماتا ہے۔ اس کے اندر انسان صبر کرتا ہے اور صبر کی جزا اللہ رب العالمین بے حساب عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الزمر کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے عطا فرمائے گا۔ تو روزے کے اندر انسان صبر کرتا ہے۔ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر انسان صبر کرے، اور دوسرا اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو روک کر انسان صبر کرے، اور تیسرا آلام و شدائد پر صبر کرنا۔ تو دیگر عبادات کے اندر بھی صبر پایا جاتا ہے، نماز کے اندر بھی ہے، زکوٰۃ کے اندر بھی ہے، حج کے اندر بھی ہے، لیکن روزے کے اندر صبر کی یہ تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ صبر کی پہلی قسم اللہ کی طاعت پر صبر کرنا، یہ بھی روزے کے اندر قسم موجود ہے۔ اللہ کے حرام کردہ کاموں سے رکے رہنا، صبر کرنا، یہ روزے کے اندر قسم موجود ہے۔ انسان سارا دن اپنے آپ کو برے کاموں سے بچاتا ہے، جماع سے بچاتا ہے، اور دیگر گناہوں کے ارتکاب کرنے سے انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ آلام و شدائد پر صبر کرنا، یہ بھی روزے کے اندر قسم پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف میں رکھتا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے، تو صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا بے حد و حساب جزا عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الصوم لی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ اگر آپ غور کریں، دنیا کے اندر اگر کوئی بادشاہ کہے کہ دیگر لوگوں کو انعامات میرے وزراء دیں گے، لیکن فلاں شخص کو اعزاز میں خود عطا کروں گا، بلا تشبیہ بات کر رہا ہوں، تو جس شخص کو بادشاہ وقت خود انعام و اکرام دے، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ تو جس کو اللہ رب العالمین فرمائے کہ میں اسے انعام و اکرام خود عطا فرماؤں گا، تو میدان معاشر میں اس کی کتنی اللہ رب العالمین کے حضور اور لوگوں کے ہاں کتنی عزت ہوگی۔ جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کچھ لوگ تو اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں ایک ایسا بھی نظارہ لوگوں کو دیکھنے میں ملے گا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے ایک دسترخوان لگا ہوا ہوگا، کچھ لوگ اس سے کھا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے حساب و کتاب میں پڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ لوگ پوچھیں گے جو حساب و کتاب میں پڑے ہوئے ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں کہ ہم حساب و کتاب میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے دسترخوان بچھایا گیا ہے اور وہ طرح طرح کی نعمتیں کھا رہے ہیں؟ وہ پوچھیں گے تو انہیں کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تم افطار کرتے تھے یہ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رکھتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے یہ اپنے آپ کو پیاسا رکھتے تھے، یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ہر برے کام سے روکتے تھے۔ تو یہ روزہ دار کو اللہ رب العالمین خود انعام و اکرام عطا فرمائیں گے۔ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اس کے لمحے لمحے کی، ساتھ ساتھ کی، گھڑی گھڑی کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کے سارے روزے اللہ رب العالمین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔